جنگ اونین، اسلحہ ادار، رقم ادار، مسلمانوں کا عجیب و غریب سوال، ذات انواد، شکست کا فتح میں تبدیل ہونا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنگ بدر والا عمل میدان اونین میں دہرانا، لشکر کفار کے جاسوس، شیبہ بن عثمان کی کماش کے لوگ۔ ناظرین، آج جنگ اونین کے متعلق اسی کے متعلق گفتگو کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پہ۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ضمیر۔ ناظرین، جنگ اونین کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفوان بن امیہ کو اپنے پاس بلایا اور اسے حکم دیا کہ تیرے اسلحہ خانہ میں جو اسلحہ ہے اس میں سے 400 زریں بما ضروری سامان ہمیں دو، اور میدان جنگ تک پہنچانا بھی تیری ذمہ داری ہے۔ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادا شناس نہیں تھا۔ اس نے کہا یہ آپ مجھ سے زبردستی چھین رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، اس میں سے جو سامان ضائع ہو جائے گا اس کی تو میں قیمت ادا کی جائے گی۔ اس طرح اس نے سارا سامان میدان جنگ تک پہنچایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفوان، اویتب اور نوفل کو اپنے پاس بلا کر 1,30,000 درم قرض لیا، جو غریب مسلمانوں میں تقسیم کیا اور حکم دیا کہ اس سے جنگی ضروری ساز و سامان خریدیں اور ضروریات زندگی کے لیے انہیں استعمال کریں۔ تو جب آپ مکہ سے اونین کی طرف چلے ہیں تو رستے میں ایک بیری کا درخت تھا جو بڑے ہی تناور اور سرسبز و شاداب تھا۔ مکہ کے 9 مسلم جنہوں نے کچھ دن پہلے دین اسلام کو قبول کیا تھا، ابھی تک انہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ کر فیضان حاصل نہیں کیا تھا۔ ان لوگوں کو زمانے جاہلیت کی یاد ستانے لگی، کیونکہ مشرکین اس قسم کے درخت کے پاس بیٹھتے تھے اور اس کی بڑی تعظیم بجا لاتے تھے۔ اپنی تلواریں اصول برکت کے لیے اس کی ٹہنیوں کے ساتھ آویزہ کرتے تھے، جانور ذبح کرتے تھے اور اپنی مخصوص عبادات 1-2 دن رہ کر وہاں پہ یہ لوگ کرتے تھے۔ تو ان میں سے کچھ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گزارش کی کہ اس طرح کا ایک درخت ہمیں بھی بنا دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اس سوال پہ بڑے ہی تعجب کا اظہار کیا اور آپ نے فرمایا کہ تم لوگوں نے ایسی بات کی ہے جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کی تھی، کہ ان لوگوں نے کہا تھا کہ اے حضرت موسیٰ، ہمارے لیے بھی ایک خدا بنا دیجئے جس طرح دوسرے لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں اور ان کے خدا ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم بڑے ہی احمق اور نالائق لوگ ہو۔ تو پھر جب آپ وہاں سے آگے گئے ہیں تو مالک بن عوف نے اپنے 3 جاسوس مسلمانوں کی خبر لینے کے لیے بھیجے۔ تو وہ جاسوس جب دین اسلام کے لشکر کے قریب پہنچے ہیں تو انہوں نے دیکھا کہ سفید رنگت والے انتہائی خوبصورت، بڑے جاؤ جلال اور بڑی باروب شخصیتیں ابلک گھوڑوں پہ سوار ہیں۔ تو ان جاسوسوں نے جب دیکھا تو ان کی حالت غیر ہو گئی، ان کے جسم کانپنے لگے، زبانیں لڑکھڑا گئی۔ وہاں سے وہ بھاگے ہیں اور سیدھے مالک کے پاس گئے ہیں۔ مالک نے پوچھا کہ تم لوگوں نے ادھر کیا دیکھا ہے اور یہ کیا تمہاری حالت بن گئی ہے؟ انہوں نے کہا مالک، ہم جو
ادھر دیکھ کر آئے ہیں نا، وہ زمینی مخلوق نہیں ہے جس سے ہمارا مقابلہ ہے، یہ کوئی اور ہی مخلوق ہے جسے دیکھتے ہی ہم پہ خوف طاری ہو گیا ہے، اور ہم تم سے گزارش کرتے ہیں یہاں سے واپس چلو، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ مالک نے کہا کہ تم بڑے بزدل لوگ ہو، تم پہ خوف طاری ہو گیا ہے، اور اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ انہیں علیحدہ خیمے میں بند کر دو اور کوئی لوگ ان سے ملاقات نہ کریں، یہ پورے لشکر میں خوف پھیلا دیں گے۔ پھر مالک نے پوچھا کہ ہمارے لشکر میں سے جو سب سے بہادر شخص ہے اسے میرے پاس لاؤ۔ پھر ایک نوجوان کو لے کر آئے، جب وہ گیا اس نے بھی وہی منظر دیکھا، اس کی بھی حالت غیر ہو گئی۔ مالک نے جب اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ مالک، یہ زمینی فوج نہیں ہے جس سے ہمارا مقابلہ ہے، بہتر یہی ہے یہاں سے واپس چلیں، ہم میں ان کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ تو مالک نے اسے بھی کہا کہ تم بھی بڑے بزدل ہو، یہ جنگ ضرور ہوگی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ لشکر کفار کی خبر لے کر آئیں۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ میں لشکر کفار میں شامل ہو گیا ہوں، اور یہاں تک میں جاسوسی کرتے کرتے مالک بن عوف کے خیمے میں پہنچ گیا ہوں۔ اس کے پاس اوازن اور ثقیف خاندان کے سردار بیٹھے ہوئے ہیں، اور انہیں کہہ رہا ہے کہ آج مسلمانوں کو پتہ چل جائے گا، آج سے پہلے ان کی جنگیں ناتجربہ کار اور بزدل لوگوں سے ہوئی ہیں، آج انہیں پتہ چلے گا کہ ثقیف اور اوازن کے نوجوان بہادر سرماؤں سے ان کا مقابلہ ہے، اور انہیں کس طرح ہم شکست دیتے ہیں اور مسلمانوں کا کچومر نکال دیتے ہیں۔ تو ناظرین، شیبہ بن عثمان کے متعلق میں نے جو آپ کو بتایا نا، کہ یہ بھی پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کہ اس قسم کے کافی لوگ لشکر میں شامل تھے، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ جو ہی جنگ اپنے عروج پہ ہو اور ہمیں موقع ملے گا اور ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے چراغ کو گل کر دیں گے۔ اس طرح کے بھی بے شمار لوگ شامل تھے، اور اس طرح کے لوگ بھی شامل تھے، مرد اور عورتیں، جنہیں پورا یقین تھا کہ اوازن یہ جنگ جیت جائیں گے اور ہم ادھر تماشبینی کریں گے۔ اور دوسرا ان کا مقصد یہ تھا کہ اگر مسلمان جنگ جیت جاتے ہیں تو پھر مال غنیمت میں سے ہمیں بھی کچھ نہ کچھ حصہ مل جائے گا۔ تو ناظرین، جب دین اسلام کا لشکر کفار کے بالکل قریب پہنچا ہے تو ان کے جو کمین گاؤں میں بیٹھے ہوئے تیر انداز تھے، انہوں نے مسلمانوں پہ تیروں کی بچھاڑ کر دی، جس کی وجہ سے ابتدائی مرحلے میں مسلمانوں کو پسپائی اور عزیمت اختیار کرنا پڑی عارضی طور پہ۔ لیکن جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن اپنے لیے گھوڑا نہیں پسند کیا سواری کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خچر کو پسند کیا ہے، کیونکہ ناظرین گھوڑا بڑا تیز رفتار ہوتا ہے، یہ چاہے آگے جائے یا پیچھے، اس کی رفتار بڑی تیز ہوتی ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ تھا، آپ کو کوئی جلدی نہیں تھی، اس لیے آپ نے خچر کو اپنے لیے پسند کیا ہے، کیونکہ یہ گھوڑے کی طرح اتنا برق رفتار نہیں ہوتا۔ تو جب مسلمانوں میں بگدڑ مچ گئی اور نوجوانوں نے وہاں سے بھاگنا شروع کر دیا، تو آپ کوئی استقامت کی طرح کفار میں کھڑے رہے ہیں، اور آپ کے چہرے پہ ذرا بھی خوف نہیں تھا۔ آپ نے بلند آواز سے پکارا ہے، اے اللہ اور اللہ کے رسول کے مددگاروں، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، واپس پلٹ کے میری طرف آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتنا فرمان تھا کہ دین اسلام کے مجاہدین فوری طور پہ میدان جنگ میں واپس آئے ہیں، اور بڑی بے جگری سے دشمن کا مقابلہ کیا ہے، اور انہیں مولی گاجر کی طرح کاٹنا شروع کر دیا۔ اسی اثناء میں حضرت جبرائیل امین پیش خدمت ہوئے ہیں، اور انہوں نے عرض کی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس طرح
میدان بدر میں آپ نے کفار پہ کنکر پھینکے تھے، آج بھی وہ عمل دہرائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مٹھی میں کنکر لیے ہیں اور کفار کی طرف پھینکے ہیں۔ وہ جو 30,000 کا لشکر تھا، جدھر جدھر بھی تھے ان سبھی لوگوں کی آنکھوں میں پڑے ہیں اور ان پہ خوف طاری ہو گیا اور انہوں نے میدان جنگ سے بھاگنا شروع کر دیا۔ کوئی حنین کی طرف بھاگے ہیں، کوئی طائف کی طرف گئے ہیں۔ مسلمانوں نے ان کا پیچھا کیا اور ان کا قتل عام کیا۔ یہ جو مالک تھا نا، یہ اتاس کے میدان سے بھاگا ہے اور طائف کے قلعے میں اس نے پناہ لی ہے، لیکن مالک اور اس کے جو باقی لشکری ہیں ان میں سے اکثریت لوگ ناظرین بڑے ہی خوش قسمت تھے۔ ان لوگوں نے پھر بہت جلد دین اسلام کو قبول کیا اور اپنی ساری زندگی دین اسلام کی خدمات کے لیے وقف کر دی۔ ناظرین، آج میری گفتگو اختتام پذیر ہوتی ہے۔ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔